یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض اور وحشی بھارتی فوج نے آج پھر کشمیر میں خونی صبح کا آغاز کرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے کنگن علاقے میں ایک وحشیانہ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ سفاق فوج نے گزشتہ 3 روز کے دوران 18 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے چاڈورہ بڑگام میں وبائی امراض کے معروف معالج ڈاکٹر مظفر احمد کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ ڈاکٹر مظفر، جو بڑگام ضلع میں کورونا کی روک تھام کے عمل کے نگراں ہیں، نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ شناخت ظاہر کرنے کے باوجود CRPF اہلکاروں نے انہیں لاٹھیوں سے مارا، سڑک پر گھسیٹا اور سینے پر لاتیں ماری۔ کچھ مقامی لوگوں نے انہیں وردی پوش درندوں کے چنگل سے چھڑا لیا، جس کے بعد انہیں ضلع ہسپتال بڑگام منتقل کیا گیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسے جعلی مقابلوں اور دراندازی کے نام پر نام نہاد کارروائیوں میں کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل پر شدید تشویش ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی برادری کورونا کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، بھارت کشمیریوں پر اپنے مظالم میں اضافہ کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایک ہی دن میں 13 کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل انسانیت کے خلاف بھارتی حکومت کے جرائم کے تسلسل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کشمیری پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی اور خدا کی مخلوق ہیں جو ان پر ہو رہے بدترین بھارتی مظالم پر دنیا مختلف روش کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی پوسٹس، ہینڈلز اور گروپس ٹرینڈ کر رہے ہیں جن میں کشمیری اور ان کے ہمدرد پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک سیاہ فام کے پولیس کے ہاتھوں قتل پر تو پوری دنیا سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ سمیت یورپی ممالک میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تو کشمیر میں جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ شہید کیے جاتے ہیں، کیا وہ جارج فلوئڈ جیسے گوشت پوست اور سرخ خون والے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بنیادی انسانی حقوق رکھنے والے انسان نہیں ہیں؟ دریاسنا بھارتی فضائیہ نے جنوبی کشمیر کے علاقے بیج بہاڑا میں سری نگر جموں شاہراہ سے متصل 3.5 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ رن وے پر کام 2 روز قبل جنگی بنیادوں پر شروع کیا گیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ یہ رن وے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لڑاکا طیاروں کے لیے ہنگامی لینڈنگ کی سہولت فراہم کرے گا۔ یورپی پارلیمنٹ میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے 15 ارکان نے یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایک خط لکھ کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا معاملہ بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارکان نے تنازع کشمیر کو مسلسل کشیدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنی آزادی اور بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ناقابل برداشت مظالم برداشت کر رہے ہیں، جس کی تصدیق انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی 2018-2019 کی رپورٹس بھی کر رہی ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام کی ہلاکت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور نسل پرستی کی اس کارروائی کے خلاف پرزور احتجاج ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کشمیری عوام عرصے دراز سے ہندوتوا نسل پرستی کی بینٹ چڑھ رہے ہیں، لیکن اقوام عالم خاموش ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران 18 جبکہ 10 ماہ کے محاصرے اور لاک ڈاؤن کے دوران 150 سے زائد کشمیری RSS کی نسل پرستانہ سوچ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی کے واقعے پر آواز اٹھانے والے لوگ بھارت میں ہندوتوا نسل پرستی پر ایسے خاموش ہیں جیسے ان کو سانپ سونگ گیا ہو۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ مسئلہ کشمیر کو انتہائی گمبھیر بنانے میں مودی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کشمیر کے مظلوم عوام کو اذیت ناک اور ہولناک تکلیفیں دے رہی ہیں۔ نسل کشی کے در پہ بھارتی حکومت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ سرچ آپریشن کے بہانے کشمیریوں کو تحقیر کیا جا رہا ہے۔ 3 دن میں 18 کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں کو بلا وجہ گرفتار کر کے اذیت خانوں میں ڈال دیا گیا۔ کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ امریکہ میں پولیس افسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام مارا گیا۔ اقوام عالم چیخ اٹھا۔ امریکی عوام نے سڑکوں پر نکل کر پرتشدد مظاہرے کیے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں نے آواز اٹھائی۔ کیا کشمیری عوام اس دنیا کا حصہ نہیں ہے؟ کشمیری عوام کو لاک ڈاؤن کے آڑ میں گھروں میں نظر بند کیا جاتا ہے اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے فعال اداروں سے اپیل ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں RSS نسل پرست حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام، بدترین تشدد، مکانوں کی تباہی، اندھادھند گرفتاریوں اور لرزہ خیز مظالم پر اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی سے بھارت کو شہ مل رہی ہے، جبکہ مظلوم کشمیری عوام اپنے پرامن احتجاج کے ذریعے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں مصروف ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ضرور ان کا ساتھ دیں گے۔